بیکنز پریگمیٹزم اینڈ ورلڈلی وزڈم، یہ ہوگا ہمارا ابھی ٹاپک، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیکنز فلاسفی. یہ ٹاپک دیا ہوا ہے پیج نمبر 36 پہ. یقیناً فرانسس بیکن کا پریگمیٹزم اور اس کا ورلڈلی ازم جو ہے دراصل اس کی فلاسفی کو ہی ایکسپلین کرتا ہے. تھرو آؤٹ اس کا جو اس کی فلاسفی اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہے. فرانسس بیکن کی فلاسفی دراصل موریلٹی کو اگنور کرتی ہے، لیکن یہ سینسیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایموشن لیس ہے، جذبات سے بالکل آ رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے تیسری اسٹیٹمنٹ پیش کر دی. اب ہم آگے چلتے ہیں ایگزیکٹ جو آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کروں گا، پیج نمبر 35 پہ، کہ فرانسس بیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ مین آف لیٹرز تھا، ادیب تھا، ادب کا آدمی تھا. اس کو انگلش پروز کے فادر کا خطاب بھی دیا گیا، اور اس کے پیچھے دراصل وجہ یہی تھی کہ اس نے انگلش لٹریچر کے لیے بڑا کام کیا، بڑا کنٹریبیوشن اس نے دیا. اس میں کوئی شک نہیں. فرانسس بیکن کا جو پریگمیٹزم اور ورلڈیزم ہے وہ اس کی فلاسفی کو تھرو آؤٹ ٹیمپر کرتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرانسس بیکن کے بارے میں کہ وہ مینٹلی وہ جائنٹ تھا، ایک بہت بڑا کریکٹر تھا وہ مینٹلی، یعنی کہ بہت بڑا فلاسفر تھا، لیکن مورلی وہ ڈوارف تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا بونا. مائنڈ کے حساب سے، فلاسفی کے حساب سے فرانسس بیکن جو ہے وہ بہت بڑی بلا تھی، لیکن اخلاقیات کے حساب سے وہ ایک بونا تھا، ایک بہت چھوٹے کردار کا، چھوٹے مائنڈ کا آدمی تھا. فرانسس بیکن موریلٹی اور ڈیسنسی کی وجہ سے ہی پرسنل ایمبیشنز کو وہ پریفر کرتا ہے. یعنی کہ اس کے نزدیک موریلٹی اور ڈیسنسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پولائٹنس یا ڈیکورم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیویلٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے. پرسنل ایمبیشنز سب سے امپورٹنٹ ہیں. فرانسس بیکن کوئی ایتھیکل مورلسٹ نہیں تھا، دراصل وہ ایک پریکٹیکل آدمی تھا، اور اس نے لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے پریکٹیکل ٹپس دیے. اس نے اپنے تجربات پہ مبنی خیالات کا اظہار کیا. اپنے ایسے کے اندر یا تو وہ بادشاہوں کو مشورے دیتا ہے تو یا پھر وہ اپنے پولیٹیکل اوپینینز کو ایکسپریس کرتا ہے. فرانسس بیکن کی فلسفی مادیت پرستی پہ مبنی ہے اور اس کی فطرت گھٹیا ہے، کیونکہ اس کا جو زندگی کی طرف جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کنسیڈریبلی رانگ ہے. وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. فرانسس بیکن کے بارے میں الیگزینڈر پوپ نے جو الفاظ استعمال کیے انہیں کو میں یہاں پہ بیان کروں گا کہ if parts elude thee, think how Bacon shined, the wisest, the brightest, the meanest of mankind. یعنی کہ چمکتا ہوا ستارہ تھا، بہت عقل مند تھا، بہت چمکتا ہوا تھا، لیکن مینسٹ بھی تھا. آپ نے جب فرانسس بیکن کی اپنی پرسنل لائف کو دیکھا تو اس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے اپنے دوست کو بھی معاف نہیں کیا. وہ بادشاہ کی سائڈ پہ ہو گیا کیونکہ اس کو اس وقت عہدے کی ضرورت تھی، اختیار کی، اقتدار کی، پاور کی ضرورت تھی. اس کی خاطر اس نے اپنے دوست کو بھی نہیں چھوڑا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ورلڈلی وزڈم کے بارے میں، ورلڈلی وزڈم کا اس کے اوپر چارج لگاتے ہیں کہ اس کے الفاظ جہاں پہ ان کے اندر پریگمیٹزم بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر وٹینس بھری ہوئی ہے، پریگمیٹک ہے، پریکٹیکلٹی کے اوپر بیس کرتے ہیں، لاجیکلٹی ہے ان کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ وہ دنیا کے جو مفادات ہیں ان کے اوپر بیس کرتے ہیں. ورلڈلی وزڈم، دنیاوی جو وزڈم ہے اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. پیج نمبر 36 پہ سیکنڈ ہیڈنگ پہ بات کریں گے. پریگمیٹزم کیا ہے؟ پریگمیٹزم بیسیکلی ایک پالیسی ہے، ہیونگ پریگمیٹک ایٹیچیوڈ. پریگمیٹک ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ کہ چیزوں کو سینسیبلی اور پریکٹیکلی ڈیل کرنا، یعنی کہ جذبات یا تھیوریٹیکلی چیزوں کو نہیں ڈیل کرنا بلکہ سینسیبلی، پریکٹیکلی. یعنی کہ جیسے میں نے بات کی کہ ایک چیز اس کو پریکٹیکل نظر آ رہی ہے کہ اس وقت اس کے سامنے عہدہ تھا، پاور تھی، تو اس نے اس کو ڈیل کیا کہ اس نے بجائے اس کے کہ وہ اس وقت اپنے دوست کا ساتھ دیتا، ایموشنز کا ساتھ دیتا، اپنی تھیوری کا ساتھ دیتا، اس نے پریکٹیکل کا ساتھ دیا. اور پریکٹیکل یہ تھا کہ اقتدار، پاور.
تو یہی پریگمیٹزم یہاں پہ بھی موجود ہے. پریگمیٹک کا مطلب ہے کہ چیزوں کو سینسیبل انداز میں ڈیل کرنا، لیکن چونکہ وہ ورلڈلی وزڈم پہ بیس کرتا تھا لہذا اس کا پریگمیٹزم بھی پریکٹیکل بیس تھا، اور اس نے چیزوں کو اپنے ذاتی مفادات کی حاصل کرنے کے لیے سینسیبل انداز میں اس کا فائدہ اٹھایا. مواقع جو موقع اس کو ملتا تھا اس کا وہ فائدہ اٹھاتا تھا. پریگمیٹزم کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم فرانسس بیکن کے پریگمیٹزم اور ورلڈلی وزڈم کو دیکھیں گے کہ اس ڈیفینیشن کے مطابق یہ چیز نظر آتی ہے کہ فرانسس بیکن کی فلسفی جو اس کے اندر پریگمیٹزم اور ورلڈلی وزڈم موجود ہے. گو کہ فرانسس بیکن ورلڈلی بینیفٹس کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن اس کے اوپینینز بڑے سینسیبل ہیں. پریگمیٹزم اور ورلڈلیزم دو مختلف چیزیں ہیں. آئیے ہم دونوں چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اگلے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے بیکن کے ورلڈلی وزڈم پہ، جہاں پہ ہماری ڈسکشن ہوگی کہ فرانسس بیکن ایک ویل سیٹل فیملی میں پیدا ہوا، سونے کا چمچ لے کے دنیا پہ آیا، اور اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی زندگی میں بڑی جدوجہد کی. کامیابی کے لیے وہ لڑتا رہا، نتیجتاً وہ سیلفش ہو گیا. قانون کا جو اس کا علم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کین آبزرویشن تھی، ان دو چیزوں نے اس کو باقی رائٹر سے بالکل مختلف بنا دیا. در حقیقت اس کی جو خوشامد پرست زبان ہے اور قانون کا جو علم ہے، یہی دو چیزیں دراصل اس کی پرسنالٹی کے پرومیننٹ ٹریٹس ہیں. ان دونوں ٹریٹس نے فرانسس بیکن کو کامیابی حاصل کرنے میں بڑی مدد فراہم کی. جب کبھی وہ بولا، لوگوں نے آنکھ پلک جھپکائے بغیر اسے سنا. بجائے اس کے کہ اس کے بہت سے دشمن تھے، لیکن پھر بھی وہ اس معاشرے میں سروائیو کر گیا اور اس نے شہرت بھی حاصل کی. اس نے کبھی کسی کو کوئی چیز مفت میں نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کو بھی کبھی کچھ چیز مفت میں نہیں دی. ہمیشہ اس نے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور مانگا. اس کی فلسفی کامن رائٹر سے بالکل مختلف ہے. فرانسس بیکن موقع پرست تھا، بیکن ایز این اپرچونٹسٹ. اور یہاں اس پیراگراف میں دیکھیں کہ فرانسس، جیسے میں نے بات کی، اپرچونٹسٹ تھا، اور وہ یہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے کاز کی خاطر کسی بھی موقع کو ضائع مت کریں. جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور اس معاملے میں فرانسس بیکن خود بھی اپنے رولز کو تبدیل کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، ہیزیٹیٹ نہیں کرتا. جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ پھر اس وقت اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. اپنے قوانین کو، اپنے پرنسپلز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ فرانسس بیکن کے اندر مورالٹی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور اسی وجہ سے فرانسس بیکن کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گا. فرانسس بیکن کے کسی بھی ایسے میں ریڈرز کے لیے کوئی مورل لیسن موجود نہیں ہے. دوست اس کے لیے ٹولز ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، وہ ان کو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے استعمال کرتا ہے. فرانسس بیکن ایک سیلفش یوٹیلیٹیرین ہے. اس کی نظروں میں شادی ایک کامیابی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. نیکسٹ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. فرانسس بیکن لیکس مورالٹی. آخری پیراگراف ہے پیج نمبر 36 میں کہ فرانسس بیکن کے اندر مورالٹی نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی مورالٹی کو پریفر بھی نہیں کرتا. یہی فرانسس بیکن کی ایک ٹریٹ بھی ہے، اس کی خوبی بھی ہے. ایک وہ لالچی آدمی تھا جس کے بہت زیادہ ایمبیشن تھے، اور وہ کبھی بھی مورالٹی یا آنر کو پریفر نہیں کرتا، بلکہ بینیفٹ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے. بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کرپشن کے تو خلاف تھا لیکن وہ خود کرپٹ تھا. اس کے پاس نالج بھی تھا، بہت اچھا نالج بھی تھا، فلسفی بھی تھی جس کو ہر ایک ایکسیپٹ کرتا تھا، لیکن اس کی اپنی اپروچ یا وہ اس کا تعلق ورلڈلی ڈیزائرز کے ساتھ تھا. لوگوں کو علم یا نالج تو وہ دیتا تھا لیکن ورلڈلی ڈیزائرز کے ساتھ اس کا تعلق تھا. فرانسس بیکن کے ایسے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کو سینسیبل پریکٹیکلٹی کی بیس پہ چیزیں ملتی ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پریگمیٹزم، تو جب میں نے آپ کو بھی ایسے سارے کے سارے میں نے پڑھائے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے کہ چیزوں کو آپ نے سینسیبل انداز میں ڈیل کرنا ہے. کسی ایک ایسے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس کے ہر ایسے کے اندر ہر چیز کے وہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے.
اور اس کے بعد آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ خود سے فیصلہ کر لیں کہ آپ کس طرف جائیں گے. دونوں پہلو دکھاتا ہے. اور پھر بعض جگہ وہ خود کہتا ہے کہ آپ دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں, جیسے سیمولیشن ڈس سیمولیشن میں کہتا ہے دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. کسی جگہ آپ سیمولیٹ کریں, کسی جگہ ڈس سیمولیٹ کریں. سو وہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو سینسیبل اور پریکٹیکل ہیں, حقیقت پہ مبنی ہیں, ان کا تھیری یا جذبات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو جیسے ورلڈلی وزڈم کی جب آپ بات کریں تو وہ بادشاہوں کو, حکمرانوں کو ہی مشورے دیتا ہے. عام آدمی کے لیے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ماں سوائے کتابوں کے, یعنی کہ آف اسٹڈیز, اس میں شاید وہ کچھ باتیں ایسی کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کے بھی فائدے کی ہوتی ہیں. تو پیج نمبر 37 کی جانب بڑھیں گے. وہاں پہ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی کہ بیکنز میکیویلین اپروچ. فرانسس بیکن کی اپروچ میکیویلی کی ہے. میکیویلی کہتا تھا کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینس, کہ آپ نے حاصل کر لیا یہی چیز, یعنی کہ آپ نے مقصد حاصل کر لیا, اینڈ جسٹیفائز دا مینس, کہ آپ پہنچ گئے. فرانسس یہی چیز, یعنی کہ میکیویلین اپروچ کو فرانسس بیکن کے ہر ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی فلاسفی اسی پرنسپل کو ڈپکٹ کرتی ہے, اینڈ جسٹیفائز دا مینس کو. اس کے ایسیز کے اندر ایک ہی کامن میسج ہے کہ آپ ہوک اور کروک کسی نہ کسی طریقے سے آپ کامیابی حاصل کریں. اور اس نے اٹرنل لائف کے آئیڈیا کو ہمیشہ اس نے اگنور کیا, اور اس نے ورلڈلی لائف کو ہی ہمیشہ پریفر کیا. پیج نمبر 37 پہ ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہوگا. فرانسس بیکن ایک سیلفش آدمی تھا. سیلفشنس کی بات ہم جب کرتے ہیں تو اس کی فلاسفی کے اندر سیلفشنس موجود ہے. آپ اس کے ایٹیچیوڈ کو دیکھیں جو آرل آف ایسیکس کے ساتھ اس نے رویہ برتا, وہ ایک اسی چیز کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے پلیئرز کے لیے, اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے ایویڈنسز اکٹھے کیے, کورٹ میں ان کو پروڈیوس کیا ایک ایسے آدمی کے خلاف جس نے کبھی اس کو فیور دی. تو بجائے اس کے کہ وہ فیور کو ریٹرن کرتا, وہ اسی کے اگینسٹ گیا اور میڈ ہم اے کنڈیشنل ہز کنڈیشن کریٹیکل, یعنی کہ ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ اس کا مفاد سوچا تھا. آرل آف ایسیکس وہ اسی کے خلاف ہوا اور اس کی کنڈیشن مزید ورس کر دی. فرانسس بیکن کی شادی بھی اسی چیز کا ایک ثبوت ہے کہ فرانسس بیکن جب وہ سیلفش تھا, اس نے شادی بھی مفادات کے اوپر کی تھی, اور یہ ایک محبت کی شادی نہیں تھی, نہ ہی اس کے اندر محبت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی. آپ دیکھیے جیسے میں نے بات کی ورلڈلی وزڈم کی, ورلڈلی ازم کی بات کریں, فرانسس بیکن کی فلسفی کی بات کریں, یہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. پریگمیٹک مینس کہ سینسیبل اور پریکٹیکل, اور ورلڈلی وزڈم وہ جیسے میں نے بات کی وہ چیزیں جو آپ کو سامنے بظاہر کامیابی نظر آتی ہیں, آپ اس میں سے فائدہ حاصل کریں. یہ چیزیں آج کے دور میں آپ کو بہت سے لوگوں کے اندر ملتی ہیں کہ ایسے لوگ ہیں ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے, ہمارے ٹاپ کیڈرز میں بیٹھے ہوئے, جن کو اسی طرح لوگوں نے فائدے پہنچائے, ان کا خیال کیا, لیکن جب ان کو جب ضرورت پڑی ایسے لوگوں کی تو وہ اسی طرح بیکن کے فلسفی پہ چلتے رہے, کیونکہ اس وقت ان کا مفاد کہیں اور تھا. انہوں نے فردر ان کی کنڈیشن کو کریٹیکل کیا. بات کریں گے اگلے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہوئے اس فرانسس بیکن کے پریگمیٹزم اور ورلڈلیزم کے بارے میں. تھرڈ پیراگراف ہوگا کہ ایک طرف کریٹکس جو ہے نا, جیسے میں نے بات کی کہ اس کے ورلڈلیزم کے اوپر اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں, پریگمیٹزم کے اوپر, تو وہیں ساتھ ورلڈلی وزڈم پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کریٹکس فرانسس بیکن کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, وہ اسے ایک سینسیبل آدمی کہتے ہیں. اس کی فلسفی پریکٹیکل ہے, پریگمیٹک ہے, کیونکہ پریگمیٹک فلسفی جو ہے پریگمیٹزم سے بھری ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریکٹیکل ہے, اپلیکیبل ہے. وہ فرانسس بیکن جو ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا پریکٹیکل سلوشن ہے, اور وہ ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ آپ عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کریں, جذبات کی ندیا میں بہنے کی کوشش مت کریں. اس طرح وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے, رزلٹ اورینٹڈ آدمی ہے, آئیڈیلسٹک ڈریمر نہیں ہے. فرانسس بیکن کی پریگمیٹزم کی ایگزامپلز اور ورلڈلیزم کی ایگزامپلز اس کے ایسیز کے اندر موجود ہیں. آپ اسی میں دیکھ لیجئے, پیرنٹس اینڈ چلڈرن کے اندر وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ فکسنگ ہینڈسم اکاؤنٹ آف پاکٹ منی فار چلڈرن لیسٹ دے شوڈ فائنڈ انلیگل ویز آف گیٹنگ منی. وہ خود کہہ رہا ہے پریکٹیکل چیز ہے نا, یہ سینسیبل چیز ہے کہ بچوں کے لیے آپ کچھ اماؤنٹ ان کی جو ہے نا جیب خرچ ان کا فکس کریں, تاکہ وہ چوری چکاری کی طرف نہ جائیں, انلیگل ویز کی طرف نہ جائیں. اسی طرح آف فرینڈز کے اندر وہ
جہاں ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ دوست عقل مندی کے ساتھ وائزلی آپ دوستوں کو سلیکٹ کریں، جذبات کی بنیاد پہ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کا جو یہ سارا معاملہ ہے وہ پریکٹیکل بیسڈ ہے، سینسیبل ہے۔ آپ سیمولیشن ڈسیمولیشن میں آپ دیکھ لیں، آپ اسٹڈیز میں دیکھ لیں کہ سم بکس آر ٹو بی چیوڈ، ادرس ٹو بی سویلوڈ، سم فیو ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ۔ وہاں پہ بھی پریکٹیکل بیسڈ کہہ رہا ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کو یاد کریں، اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہ ایگزامپل بیسیکلی یہی چیز ریویل کرتی ہیں کہ فرانسس بیکن ورلڈلی وزڈم کا آدمی تھا، اس کی فلاسفی ہر جنریشن کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ اس کے اندر پریگمیٹزم اور ورلڈلی وزڈم موجود ہے۔ میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ کے حوالے کم دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں نے جتنی چیزیں آپ کو جب میں نے ایسے ایلیبریٹ کیے وہاں میں نے چیزیں آپ کو ایکسپلین کی، آئیڈیا بیسک آئیڈیا جو پریگمیٹزم کا اور ورلڈلی وزڈم کا تھا وہ میں نے اس ٹاپک میں آپ کو ایلیبریٹ کیا۔ جب ہم نے ایسیز پہ بات کر لی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو وہاں پہ جو انڈائریکٹلی آپ سائٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ہر ایک چیز پہ آپ حوالہ دینے کے قابل ضرور ہوں گے۔ آخری پیراگراف پہ بات کریں گے، پیج نمبر 37 پہ، کہ یہ بات کہنا بے جانا ہوگا کہ فرانسس بیکن کا پریگمیٹزم اور ورلڈلی وزڈم دراصل اس کی فلاسفی کو جو ہے وہ ٹیمپر کرتا ہے۔ اس کی فلاسفی کیوں ٹیمپر کرتا ہے؟ کیونکہ فرانسس بیکن کی فلاسفی دراصل موریلٹی کو اگنور کرتی ہے، ایموشن لیس ہے، اور وہ ہمیں اسی چیز کا مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپرچونٹیز کا، مواقع کا فائدہ آپ اٹھائیں۔ اور اس کی آٹوبایوگرافی بھی یہ ریویل کرتی کہ وہ خود ایک موقع پرست آدمی تھا۔ نن دا لیس اس کی فلاسفی دراصل اس کے ذاتی تجربات، جو عملی تجربات ہیں، ان کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فرانسس بیکن دراصل ورلڈلی وزڈم اور پریگمیٹزم کا آدمی ہے، اور یہی اس کی فلاسفی ہے۔ یعنی کہ فرانسس بیکن کی فلاسفی کے اوپر دراصل ورلڈلیزم اور پریگمیٹزم کا کور چڑھا ہوا ہے۔ اس کی جو سوچ ہے، یعنی کہ میں نے جیسے بات کی، فلاسفی کا مطلب ہی ہے کہ فرانسس بیکن کون سا نظریہ اس ناول، اس کتاب کے اندر کون سا نظریہ، کون سا ویو پوائنٹ پیش کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ بات دیکھیں گے فرانسس بیکن کون سا ویو پوائنٹ پیش کرتا ہے، تو دو چیزیں، ایک ہے پریکٹیکل، آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرانسس بیکن کیسے یہ کمپلیٹ باتیں کہ پریکٹیکل وزڈم کی باتیں ہیں، یا جیسے پریکٹیکل کا تعلق پریگمیٹزم کے ساتھ ہے، وزڈم کا تعلق ورلڈلی وزڈم کے ساتھ ہے۔ تو فرانسس بیکن سینسیبل اور پریکٹیکل بیس باتیں کرتا ہے جن کا تعلق صرف اور صرف دنیاوی مفادات کے ساتھ ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک فرانسس بیکن کے ورلڈلی وزڈم اور پریگمیٹزم سے ریلیٹڈ۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔